اللہ اکبر اللہ اکبر۔ مقام ابراہیم کی جعلی یا شیشہ چومنا بالکل بدعت ہے، پر ہمارے لوگ بھی کیا کریں، ان بیچاروں کو چومنے کی عادت پڑ گئی، ساری زندگی قبریں چومتے رہے۔ اب اتفاق کے خدا کے گھر میں آ گئے، وہ کہتے ہیں یہاں بھی کم سے کم کام جاری رکھیں۔ ایک دفعہ مجھے ایک مولوی صاحب نے چٹ لکھا تھا، پتہ نہیں زندہ ہے مر گیا، پرانی بات ہے، انہوں نے کہا وکیل صاحب آپ ہمارے بزرگوں کی مزارات کو چومنے پر بڑا سخت ناراض ہوتے ہیں اور بدعت کا حکم دیتے ہیں، خود تو آپ بیوی کو چومتے ہیں کہ نہیں چومتے ہیں؟ تو میں نے اس کو بتایا، میں نے کہا اچھا اگر پیر کو تم بیوی سمجھ کے چومتے ہو تو چومتے ہو، پھر میں تمہیں منع نہیں کرتا، لیکن بیوی سے جو میں اور فائدہ اٹھاتا ہوں وہ بھی تم پیر سے اٹھاتے ہو۔ اللہ کے شکر سے پھر مولوی صاحب کی خلق خشک ہو گئی، پھر نہیں آیا واپس۔ یہ کوئی مسئلہ ہے کہ بیوی کا چومنا، بھائی بیوی کا چومنا شریعت میں حکم ہے، قبر کا نہ چومنے کا حکم ہے۔ بیوی کو چومنے کا تو اللہ کے رسول کا حکم ہے، اللہ کے قرآن کا حکم ہے کہ فاتو حرثکم انا شئتم، یہ تمہاری کھیتی ہے تو کھیتی میں ہل بھی چلانا پڑتا ہے، پانی بھی لگانا پڑتا ہے، اس کے اندر کوئی کیڑا مکوڑا ہو اس کو بھی ہٹانا پڑتا ہے۔ اسی لیے حضور نے فرمایا کہ عورت سے ملنے سے پہلے ملاعبہ، اس سے پہلے کھیلو بلو ہنسو، تاکہ وہ ذہنی طور پر آمادہ ہو اس کام کے لیے۔ یہ تو حدیث و قرآن ہے، وہ تو حق ہے۔ قبروں کا حق کہاں ہے؟ کسی صحابی نے اگر کوئی مائی کا لال جرت کر کے مجھے دکھا دے کہ میرے مدنی سرکار کی وفات کے بعد کسی صحابی نے حضور کی قبر پہ بوسہ دیا۔ بی بی عائشہ کا حجرہ تھا، بی بی عائشہ ہمیشہ وہاں رہتی تھی، کیا کبھی بی بی عائشہ نے حضور کی قبر پہ بوسہ دیا؟ تو ایسے مسئلے خود نہ گھڑے کرو کہ جی اگر ہم دے دیتے ہیں تو بندہ بیوی کو بھی، یہ کوئی بات ہے؟ بات کہتے ہوئے بھی شرم آنی چاہیے آدمی۔ جنازہ ہوتا ہے، میت باہر رکھی ہوتی ہے، امام باہر ہوتا ہے، بہرحال امام کے آگے نہ کھڑے ہوں۔ مرنے والے کی قبر پہ پھول ڈالنا چاہیے؟ بالکل نہیں ڈالنا چاہیے۔ ڈالنا ہے تو کسی غریب کی قبر پہ کیوں نہیں ڈالتے ہو؟ خوشامد کے لیے ڈالتے ہو نا، یا پیر کی قبر پہ یا اپنے رشتہ داروں کی قبر پہ، وہ کیا فائدہ ہوگا جناب؟ دنیا میں کبھی تم نے پھول نہیں پہنچائے، مرنے کے بعد پہنچا رہے، انا للہ و انا، بالکل ناجائز ہے۔ اللہ اکبر اللہ